کی بارگاہ میں سب عبادت کرنے والے دعا کریں کہ مولا ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرما۔ حضرات محترم، ایک وہ شخص ہے جو عابد ہے، ایک وہ شخص ہے جو بدترین ہے، گناہگار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صدقے میں، عبادت کے ذریعے اللہ نے اس پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ وہ عابد کہیں جا رہا تھا، دھوپ تھی لیکن دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیا، اس نے سایہ کر دیا، وہ دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن دور سے دیکھنے والے بدترین انسان نے دیکھا، گناہگار شخص نے دیکھا کہ یہ تو دھوپ ہے لیکن اس کے اوپر سایہ ہے اور بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، کیوں نہ میں بھی دھوپ سے ہٹ کر اسی سایہ میں جا کر بیٹھ جاؤں، اس کے برابر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ لیکن حضرات بدترین شخص جب عابد کی طرف کو چلا، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے جیسے وہاں پر پہنچا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا اور سوچا یہ تو رسوائی زمانہ ہے، یہ بدترین انسان ہے، یہ گناہگار انسان ہے، یہ میرے پاس یہاں کر کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ نے مجھ پر سایہ کیا ہے، یہاں پر کیوں بیٹھا؟ دل میں بات آئی، پھر زبان پر آ جاتی ہے، اس کو گناہگار کو، بدترین کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرات محترم، وہ بدترین انسان ضرور تھا، وہ گناہگار ضرور تھا، اس نے سوچا تھا جانے سے پہلے کہ میں تو گناہگار ہوں، میں بہت برا ہوں، بدترین ہوں، اگر میں اس کے ساتھ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، اس کی صحبت اختیار کر لوں گا، اس کے پڑوس میں جا کر بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی صحبت کے ذریعے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے یا مجھے بخش دے۔ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، یہ نیک ارادہ لے کر چلا، لیکن اس وہ عابد انسان جو تھا، اس کی زبان سے وہ تکبرانہ جملہ جب نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا اس بندے سے، وہ بندہ گناہگار تو وہاں سے چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کے سر کے اوپر جو ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا سائے کے لیے، تو حضرات محترم اس سائے کو اللہ تعالیٰ نے اس عابد کے سر سے ہٹا کر اسی گناہگار کے سر پر سایہ فگن کر دیا، اور وہ گناہگار چلا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر ہی وہ بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے، اس گناہگار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ حضرات محترم پتہ یہ لگا تو اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور کہا اس نبی سے ان دونوں سے جا کر کہہ دو کہ اپنا عمل شروع سے کریں۔ حضرات محترم تو پتہ یہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا، اس کی زبان سے جو متکبرانہ جملہ نکلا تھا، جو غرور اور گھمنڈ کا بھرا ہوا جملہ نکلا تھا کہ اللہ نے مجھ پر سایہ بھیجا ہے، اور وہ غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس کی ناپسند لگی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو اس سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین گناہگار شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرات محترم تو اللہ تبارک و تعالی نیک صحبت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو صحبت اچھی اختیار کرنا چاہیے، صحبت تالے، صحبت ترا کنت اور صحبت سوالے کنت، یعنی کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات محترم جب انسان سچوں کے دامن سے جب وابستہ ہو جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صحبت کے بدلے
بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ والے کی صحبت کو اس نے اختیار کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھو گی، شرابی کے پاس بیٹھو گی، جواری کے پاس بیٹھو گی، بے نمازی کے پاس بیٹھو گی، حضرات زانی کے پاس بیٹھو گی، جو غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہے اس کے پاس بیٹھو گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جوان انسان بیٹھتا ہے شرابی کے پاس، ایک جوان انسان بیٹھتا ہے چور کے پاس، ڈکیت کے پاس، حضرات تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس کا رشتہ آیا کرتا ہے، لوگ معلومات کرتے ہیں کہ فلاں لڑکا آپ کے گاؤں میں بتایا ہے، آپ بتائیے اس کے حالات کیسے ہیں؟ تو کہنے والے کہیں گے حالات تو اچھے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ شرابی کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے، جواری کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ چور کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں بیٹھتے تو دیکھا ہے لیکن اس کو شراب پیتے ہم نے نہیں دیکھا، جوا کھیلتے ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ہاں بیٹھتے دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جب انسان برے کے پاس بیٹھے گا تو بری صحبت کا اثر اس پر ضرور آئے گا۔ جب انسان عطر کی دکان پر جائے گا، عطر نہ لگائے، عطر نہ خریدے، لیکن عطر جو ہے اس کے جسم کو مہکا دے گا۔ حضرات محترم، ایک وہ انسان ہے جو کوئلے کی کان میں جائے، جہاں پر کوئلہ ہوا کرتا ہے، کوئلے کا کاروبار ہوتا ہے، وہ کوئلہ نہ خریدے، وہاں پر کام نہ کرے، لیکن وہاں پر روزانہ اس کوئلے کی کان میں جاتا رہے، تو ایک دن وہ آئے گا اس کے کپڑے پر کہیں نہ کہیں کوئلے کا دھبا لگ ہی جائے گا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کوئلے کی کان میں گیا تھا، اس پہ دھبا لگ گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت فرما دے گا، ایمان کی حفاظت اللہ فرما دے گا۔ حضرات محترم کیسے؟ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عزیزان گرامی، جب ان کا نزا کا وقت آتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور ہر نزا کے وقت میں شیطان جاتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی کے پاس بھی شیطان وہاں پر جاتا ہے، اور جا کر کہنے لگتا ہے اے رازی یہ تو بتاؤ تم نے دنیا میں بہت سارے مناظر کیے ہیں، تم نے بہت مناظرے کیے اور بہت دلیل تم نے پیش کری ہے، لیکن آج یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ حضرات محترم رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دلیل پیش کری، لیکن شیطان اس کو ٹھکرا دیا، ایک اور دلیل کو پیش کرا، اس کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ 360 دلیلیں پیش کری تھی کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیلیں پیش کری، لیکن شیطان سب کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے۔ آخرکار حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ 360 دلیلیں میں نے اس کے سامنے پیش کری ہیں، لیکن سب کو ٹھکراتا جا رہا ہے، انکار کرتا جا رہا ہے۔ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر کامل تھے حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرات کہیں دور دراز پر وہ وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا میرا مرید پریشانی کے عالم میں ہے اور نزا کا وقت ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے خدا کے بارے بتاؤ کہ خدا ایک ہے تو دلیل دو۔ میرا مرید 360 دلیلیں دے چکا ہے، لیکن شیطان انکار کر رہا ہے، سب کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو آپ کے پیر نے جو نجم الدین کبریٰ کہیں دور دراز پر وضو کر رہے تھے، آپ نے وہیں سے ارشاد فرمایا تھا اے فخر الدین تو کیوں نہیں کہہ دیتا اس شیطان سے اے ملعون میں خدا کو بغیر دلیل کے میں ایک مانتا ہوں۔ حضرات محترم اتنا کہا تھا تو حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح آپ کے قبض انصری سے پرواز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہماری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ والے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے پیر کامل ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بری صحبت سے دور رہو، ورنہ بری صحبت کا اثر ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گا۔ حضرات محترم، دیکھنے والا کہے گا کہ برے کے پاس بیٹھتا ہے یہ برا ہوگا ضرور، یہ کھیلتا تاش، یہ کھیلتا نہیں ہے، لیکن آج نہیں تو کل کھیلے گا۔ لیکن حضرات جب اچھوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھا اثر پڑے گا، بروں کے پاس بیٹھو گے تو برا اثر پڑے گا۔ لہٰذا یہ دنیا یہ دار فانی ہے، ایک دن مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو ایسے جائے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اچھوں کی صحبت کو اختیار کرا، بزرگوں
بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرا، اللہ والوں کے ہم نے دامن کو تھاما، ان سے محبت، ان سے پیار کیا، تو اللہ والوں سے محبت کرنا، ان سے ان کے دامن کو تھام لینا، ان کے ہاتھ کو پکڑ لینا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مکرم اور مخلص بندے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ہم کو بھی ان کے ذریعے قرب مل جائے، کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم تو جا نہیں سکتے، ہم چھت پر بغیر زینے کے نہیں چڑھ سکتے، بغیر سیڑھی لگائے ہم نہیں چڑھ سکتے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کہے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارے اللہ والوں کی شان تو یہ ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتے ہیں، آنکھ کو بند کرتے ہیں تو زمین کے نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم تحت الثری کی بات آئی، عرش اعظم کی بات آئی تو خواجہ غریب نواز جو پھٹی ہوئی گدڑی پہنے ہوئے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا اس فقیر کو، اس بندے کو دیکھا، کہا کہ تم بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے پیر کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ، پیر کی تلاش ہے تو کہا آؤ میرے ساتھ، ساتھ میں لے گئے، ساتھ میں رکھا، مجاہدے کراتے رہے، چلے وغیرہ کراتے رہے۔ حضرات محترم آخر میں آ کر کہا اے بیٹا اپنی آنکھوں کو بند کرو اور آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ تمہیں نظر کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھوں کو بند کرا اور جب اوپر کو دیکھا تو پیر نے پوچھا بتاؤ کچھ نظر آیا؟ کہا کچھ نظر نہیں آیا۔ کب نیچے دیکھو زمین کے، پھر جب نیچے دیکھا آنکھیں بند کر کے تو نیچے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف زمین نظر آ رہی ہے۔ اوپر دیکھ رہے آسمان نظر آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا حضور بس آسمان پہلا دکھ رہا ہے، نیچے دیکھا تو زمین دکھ رہی ہے اور کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو آپ کے پیر کامل نے کہا تھا میرے قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ حضرات قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنی دو انگلیاں لی اور ان کی آنکھ پر رکھ دی ایسے کر کر اور کہا کہ اب دیکھو، آنکھ بند کرے آسمان کی جانب۔ جب خواجہ غریب نواز نے دو انگلیوں کے کمان سے جب آسمان کی طرف دیکھا تھا تو پہلا آسمان نہیں دکھ رہا تھا، دوسرا بھی دکھ رہا تھا، تیسرا بھی دکھ رہا تھا، چوتھا پانچواں بھی دکھ رہا تھا، چھٹا ساتواں بھی دکھ رہا تھا۔ تو خواجہ نے کہا تھا کہ پیر کامل اب میری آنکھوں کے سامنے پہلا دوسرا چوتھا نہیں بلکہ میری آنکھوں کے سامنے عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کے پیر نے کہا نیچے دیکھو زمین کے۔ آپ نے نیچے دیکھا تو کہا حضور بس رہنے دیجئے، زمین کا پہلا حصہ دکھ رہا ہے، دوسرا دکھ رہا ہے، تیسرا دکھ رہا ہے، چوتھا دکھ رہا ہے، پانچواں چھٹا ساتواں دکھ رہا ہے۔ کہا بس رہنے دیجئے، اب میں نے زمین کے نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ خواجہ نے آنکھ کو بند کرا، عرش اعظم دیکھ لیا، نیچے دیکھا تحت الثری تک دیکھ لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، یہاں تک بنا دیتی ہے، یہاں تک پہنچا دیتی ہے اگر کوئی مردہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کم بِإِذْنِ اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان چوروں لفنگوں کے ساتھ مت گھومو، چوروں ڈکیتوں کے ساتھ مت گھومو، کسی شرابی کے پاس مت بیٹھو، جواری کے پاس مت بیٹھو۔ اگر وہ کھیل رہا ہے ادھر مت جاؤ، آپ کہو گے میں کھیلتا نہیں ہوں، میں شراب پیتا نہیں ہوں، میری دوستی اس سے ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو دوستی ایسی اختیار کری جائے تاکہ دیکھنے والے تعریف کریں کہ باقی نے دوستی کری ہے تو کسی بزرگ سے دوستی کری ہے، کسی مولانا سے دوستی کری ہے، کسی حاجی سے دوستی کری ہے، کسی نمازی سے دوستی کری ہے۔ حضرات محترم کیونکہ یہ دنیا ہے، شیطان لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے، آپ کو ہر جگہ شیطان بہکائے گا، آپ کو پریشان کرے گا اور نمازیں چھوڑوائے گا، روزے چھوڑوائے گا، آپ سے گالی دلوائے گا، آپ سے ظلم کروائے گا، آپ سے غیبت کروائے گا، آپ سے چگلی کروائے گا۔ یہ شیطان کراتا ہے۔ حضرات محترم جب نیک کے پاس بیٹھو گے، اچھے کے پاس بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے فریب میں تم کبھی نہیں آ سکتے۔
اللہ اللہ کیسے اللہ نہیں ملتا؟ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے۔ غوث اعظم ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شان دیکھو کہ بغداد میں ہے، مدرسے میں ہے، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک شخص گیا جا کر کہا حضور رمضان کا مہینہ تھا کہ کل شام کو افطاری آپ کی میرے گھر پر ہے۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تیرے گھر پہنچوں گا۔ پھر دوسرا شخص پہنچ گیا کچھ دیر کے بعد کہ کل شام کی افطاری میرے گھر پر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 70 لوگ گئے تھے آپ کے پاس میں اور ایک ہی وقت کی دعوت دینے گئے تھے۔ آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ آپ نے افطار کرنے کے بعد حضرات محترم بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے، افطار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ ملاقات ہوتی ہے۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے کل ہمارے گھر پر غوث اعظم نے افطار فرمایا۔ کس سے کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر بھی غوث اعظم گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ارے میرے گھر پر افطار فرمایا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں میرے گھر پر افطار فرمایا۔ یہ حجت ہو رہی تھی۔ تیسرا شخص آ جاتا ہے، اس نے کہا بات کیا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہ بات یہ ہے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم آئے تھے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم افطار کرنے آئے تھے۔ حضرات دونوں کہہ رہے میرے گھر پر آئے تھے، تیسرا بولا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، غوث اعظم میرے گھر پر افطار کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 70 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حضرات سب یہی کہہ رہے تھے کہ میرے گھر پر غوث اعظم افطار کرنے آئے تھے۔ یہاں تک کہ مدرسے کے طلبہ وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، باتیں سن کے اکٹھا مجمع ہوا۔ بچوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم افطار فرمایا، یہ کہتا میرے گھر افطار فرمایا۔ بچوں نے کہا تم سب لوگ غلط کہتے ہو، ہمارے ساتھ مدرسے میں غوث اعظم نے افطار فرمایا ہے۔ حضرات محترم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بات ہے تو ہے کیا؟ یہ کیا سارے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ چلو چلو غوث اعظم پاس چلتے ہیں۔ غوث اعظم کیا کر کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ میرے گھر پر نہیں آئے افطار کرنے کے لیے؟ ہاں ہاں میں گیا تھا۔ اس نے کہا میرے گھر پر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں کہاں گیا تھا؟ حضرات محترم سب نے کہا میرے گھر پر آئے تھے۔ غوث اعظم فرماتے تم میں سے جھوٹا کوئی نہیں ہے، میں سب کے گھر پر افطار کرنے گیا تھا۔ ارے یہ تو 70 تھے، اگر 70,000 بھی ہوتے تو 70,000 کے گھر پر یہ عبدالقادر ایک ہی وقت میں افطار کرنے چلا جاتا۔ 70 مریدوں کے یہاں ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے آقا، ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے آقا۔ سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ حضرات محترم یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بات ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے۔ حضرات محترم جو بچہ جو ہوتا ہے زیادہ قابل ہوتا ہے نا، پڑھنے کے میں زیادہ قابل ہوا ہوشیار ہوتا ہے تو استاد بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر بھی اگر آج ہم پورے طور طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب کا قرب مل جائے گا۔ پورے طور طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ جب کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر کھاؤ، پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، کپڑا پہنو تو پائجامہ پہنو تو بیٹھ کر پیو۔ حضرات محترم کوئی کام کرنا ہے تو سنت کے خلاف مت کرو، سنت کے دائرے میں کرو۔ کوئی کام نیک کر رہے ہو اللہ کا نام لے کر کرو، راستہ چل رہے ہو زبان پر درود پاک ہے۔ حضرات محترم مسجد میں جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، حضرات برے کاموں سے دور ہو، اچھے کاموں کی طرف جا رہے ہو۔ حضرات دل میں خیال بھی نہیں آتا ہے، برے کام کے ارادے کا خیال تک نہیں آتا ہے، صرف محبت ہے اللہ اس کے رسول سے۔ آپ کے دل میں اتنی محبت بھر گئی ہے، آپ کو دنیا میں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کا دل نہیں لگتا ہے۔ دل کہتا ہے چلو مسجد کے اندر، چلو مدرسے کے اندر، چلو ماں باپ کے پاس چلیں گے، ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ماں سے دعا لیں گے، باپ سے دعا لیں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ باپ کے پاس بیٹھ جائے یا ماں کے پاس بیٹھ جائے۔ اے مومنو، اے مسلمانو، اگر آج ہم نے اپنے باپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کسی کے پیر کو چھونا نہیں پڑے گا۔
اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قرب مل جائے گا، قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والوں کی یہ ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے کہ جہاں جہاں یہ گروہ چلا گیا ہے، یہ جماعت چلی گئی ہے، اللہ والے جس گلی سے نکل گئے، جس کوچے سے نکل گئے، جس صحرا سے نکل گئے، جس شہر سے نکل گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر ایمانی شمع روشن فرما دی ہے اور کفر و شرک کی دیواروں کو ڈھانپ۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، مزاروں پر ہم جاتے ہیں، کیونکہ حضرات محترم اللہ اللہ کیسے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ گھر میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ غوث اعظم کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں، ایسے ہی غوث اعظم اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ غوث اعظم ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر پر پہنچ گئے۔ آج امام حضرات ہوتے مسجدوں میں تو امام حضرات کی بھی ایک وقت میں کئی جگہ دعوت ہو جاتی ہے، ایک ہی وقت میں کئی جگہ دعوت ہوتی ہے، تو امام حضرات سب کے گھر پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جایا کرتے ہیں، بھلے 1 منٹ کے لیے جاتے ہوں، لیکن غوث اعظم نے کسی کے دل کو نہیں توڑا، 70 کے گھر پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، اور نہ ماننے والا نہ مانے، انکار کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 70 کے گھر پر چلے جائے؟ تو اللہ والے مشاہدہ کرا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ اللہ والا پیڑ کی جڑ پر بیٹھا ہے، اس منافق سے کہہ دیتا ہے تو نہیں مانتا ہے، ایک وقت میں 70 کے گھر پر چلے جاتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر اور دیکھ لے پیڑ کی طرف کو، درخت کے پتے پر دیکھ لے۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا تو کیا دیکھا؟ اللہ والا درخت کے پتے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب نیچے دیکھا تو پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو پتے پر بیٹھ کر قرآن پڑھے تو یہ گھر کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ کرنے جا رہے ہو اللہ سے ڈرو، شراب کی طرف جا رہے اللہ سے ڈرو، راستہ چل رہے ہو شیطان آپ کو بہکا رہا ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کھلے میدان میں ہو یا بند کمرے میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سبر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔